بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہماری جو لاسٹ کلاس تھی اس میں نے آپ کو کیا کروایا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مضمون کرایا تھا۔ مضمون کے بعد ہمارا جو اگست کا کام تھا، وہ ہمارا اگست کا کام چل رہا تھا۔ ہم نے میرا اللہ کا گھر چیپٹر کر لیا تھا نا کمپلیٹ۔ اس کے الفاظ میں نے سوال جواب سب ہو گئے تھے، اور میں نے آپ کو یہ چیپٹر ریڈ کرنے کے لیے دیا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ پاکستان ہم سب کا گھر ہے، یاد ہے بچوں؟ پاکستان ہم سب کا گھر ہے، کس کس نے ریڈ کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا چیپٹر کا میں آپ کو تھوڑا سا وہ دے دوں کہ اس چیپٹر میں تھا کیا۔ پاکستان ہم سب کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک گھر تو وہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اور دوسرا گھر وہ ہے جو ہمارا ملک ہے۔ اور جو ہے پاکستان، آپ کو پتا ہے 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے 14 اگست منائی تھی جوش و خروش کے ساتھ۔ تو یہ جو وطن ہمیں ملا ہے، پاکستان ہمیں جو ملا ہے، یہ بہت محنتوں سے، ہمارے بزرگوں کے جو ہے قربانیوں سے اور بہت محنتوں سے ملا ہے۔ کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ تھے تو وہاں پہ ہمیں مذہبی آزادی نہیں تھی، نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے، نہ اذانیں ہوتی تھی جیسے ابھی ہوتی ہیں، مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ قربانی ایسے ہو سکتی تھی، اور دو قومیں ایک ساتھ رہتی تھی، جس کی وجہ سے آئے دن لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے بزرگوں کی محنتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک الگ وطن دیا۔ اب الگ وطن کا کیا ہمیں کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کو خود بھی پورا کرنا ہے، عمل کرنا ہے اسلام کی تعلیمات پہ، اور دوسروں کو بھی ہمیں اس سے آگاہی دینی ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی بنیاد پہ یہ وطن دیا ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور ہم نے 14 اگست منائی، اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصد ہمارا پاکستان کا کیا ہے؟ ہم اس میں اسلامی قوانین کا نفاذ کریں، اسلام کے طریقے پہ چلیں، جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے ان کے رسول نے کہا ہے، بالکل ویسے ویسے چلیں۔ ہمارا یہی ہے۔ اس چیپٹر میں بھی تھا کہ علی جب اسکول سے آتا ہے تو وہ گانا گاتے ہوئے آتا ہے، جو نام وہی پہچان، پاکستان پاکستان۔ جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی امی کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ جھنڈیاں لگا رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ لگا رہی ہوتی ہیں۔ پھر علی سے بات چیت ہوتی ہے، علی بتاتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ایک تقریب ہوئی تھی جس میں ہمیں پرنسپل نے یہ بتایا تھا، بالکل جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں 14 اگست کا اصل آزادی کا دن ہمیں جو منانا ہے، ہمیں خوشیاں تو منانی ہیں، بالکل الحمدللہ ہمیں الگ وطن ملا، آزاد ہو گئے ہم، لیکن ہمیں اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں پاکستان کا خیال رکھنا ہے، جس سے ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہمیں اس ویسے ہی پاکستان کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے نا بچوں، بالکل ویسے ہی۔ ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہے۔ پھر علی اپنی امی کو جو بتاتا ہے کہ وہاں پہ تقریر ہوئی تھیں، اور وہاں جو ہے پرنسپل نے بھی بتایا تھا، اور پھر جھنڈیاں ان کی جو امی لگا رہی ہوتی ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ہاں مطلب جو ہے بچے کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بھی 14 اگست منانی ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کی حفاظت بالکل ایسے کرنا ہے جیسے ہمارا گھر کی ہم حفاظت کرتے ہیں، صفائی ستھرائی رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنی قربانیاں دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہمیں پاکستان کے لیے بھی کرنا ہے۔ اور دوسرا، پاکستان ہمیں کلمے کی بنیاد پہ ملا ہے، تو ہمیں اس پہ اسلامی ہر چیز اسلامی طور پہ کرنا ہے، جیسے میں کھاؤں بیٹھوں اٹھوں ملوں ملاؤں، میرا ہر جو ہے عمل جو ہے کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ دین اسلام کے مطابق۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اب ہم اس کے بعد میں تھوڑا سا چیپٹر آپ کو بعد میں بھی ایکسپلین کر دوں گی، ابھی ہم کاپی ورک کی طرف آئیں گے۔ ٹیک آؤٹ یور کاپی، ہری اپ بچوں، ٹیک آؤٹ یور کاپی۔ اور ہم سب سے پہلے ٹائٹل پیج بناتے ہیں، پاکستان ہم سب کا گھر ہے، یہ ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ اس کی فہرست میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ الفاظ میں نے کراؤں گی میں 4، سوال جواب ہیں 6، الفاظ برائے املا ہیں 10 الفاظ، اور جملے ہیں 3۔ یہ جلدی سے آپ اتار لیجیے گا، یہ ہمارا فہرست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری فہرست ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ اس کے بعد فرسٹ پیج میں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ الفاظ معنی۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ ریڈ لائن کے نیچے کالم بنائیں گے 2، جیسے آپ بناتے ہو، آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سے۔ ایک میں لکھیں گے الفاظ، دوسرے میں لکھیں گے معنی۔ الفاظ میں نے صرف 4 ہیں کیونکہ یہ زیادہ مشکل چیپٹر نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، قطار۔ اچھا، میں آپ کو ریڈنگ بھی کراؤں گی چیپٹر کی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا کام کرا دیتی ہوں۔ قطار، قطار کا مطلب ہوتا ہے لائن۔ جیسے اسکول میں آپ لوگ جب آتے ہیں تو ایک لائن لگتی ہے ہر کلاس کی الگ الگ، وہ کیا ہوتی ہے؟ قطار۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، پہچان۔ پہچان کا مطلب ہوتا ہے، آپ کس کو کہتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی، کہ پہچانا آپ نے اس کو، نہیں پہچانا، اس طرح سے ایک پہچان شناخت کے لیے، جیسے شناختی کارڈ ہوتا ہے ویسے ہی پہچان کا مطلب ہے شناخت۔
फिर है जिंदाबाद, आपने सुना होगा ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद मतलब हमेशा कायम रहे हमारा पाकिस्तान, जिंदाबाद का मतलब है कायम रहना। और आखिरी है क़वानीन, क़वानीन का मतलब है उसूल, जैसे उसूल बना दिए जाते हैं ना, जैसे स्कूल में आने का उसूल है कि यूनिफॉर्म हो, ऐसे हो, क्लास के अलग कानून होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है ना, रूल्स, क़वानीन और असूल। ठीक है, कुछ रूल्स बना दीजिए, घर के भी कुछ रूल्स होंगे, अम्मी ने कहा होगा यहाँ चप्पल उतारनी है, यहाँ पे कपड़े रखना है, इस तरह स्कूल के भी कुछ क़वानीन होते हैं, रूल्स होते हैं, और इस तरह से और भी होते हैं, मतलब हम जो हमारे असूल बने हुए होते हैं, जो जिस पे कोई चीज़ चल रही होती है, उसको हम कहते हैं क़वानीन। ठीक है, जैसे ट्रैफिक के क़वानीन है, ठीक है, ये चार हो गए, कतार, लाइन, पहचान, शनाख्त, जिंदाबाद, कायम रहना, क़वानीन, असूल। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट करेंगे सवाल जवाब। सवाल जवाब की हेडिंग आप जो डालेंगे वो रेड लाइन के नीचे डालेंगे, आपको पता है ऊपर सब मिक्स हो जाता है। फिर सीधे हाथ पे आप तारीख डालेंगे और उल्टे हाथ पे आप दिन डालेंगे। आज तारीख है 24 अगस्त और दिन है आज पीर। ठीक है, अब हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा, काम आप थोड़ा बाद में भी कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि मैं कॉपी पे आपके क्या लिखवा रही हूँ। इस सबक का नाम क्या है? इस सबक का नाम क्या है? सबको पता है, वेरी गुड। इस सबक का नाम पाकिस्तान हम सबका घर है। ठीक है, इस सबक का नाम लिखेंगे आप वावीन में, वावीन मतलब इन्वर्टेड कोमा। सबको इसका आंसर पता है। नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, इस सबक का कोई और नाम सोच कर लिखिए। ये आप एक लाइन लीव कर दीजिएगा, इसका जवाब आपने खुद लिखना है। ठीक है, आप भी सोच सकते हो ना इस सबक का नाम और क्या हो सकता था, हो सकता है ना, अभी मैं आपको अनम्यूट करके पूछूंगी, एक लाइन छोड़ दीजिएगा इसके लिए। फिर है सवाल नंबर 3, अली क्या गाता हुआ घर में दाखिल हुआ? जब अली की अम्मी जो है वो लगा रही थी झंडियाँ, तो अली क्या गाता हुआ, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो हमारे दिल पे, जहन पे इतना असर करती है कि हम उसको काफ़ी देर तक गुनगुनाते रहते हैं ना, कोई भी चीज़ हो। तो अली जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान, ये वाला नगमा जो है ये गाता हुआ घर में दाखिल हुआ था, है ना बच्चों? ठीक है, आप लिखेंगे जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगी, फिर नई लाइन से लिखिएगा अली गाता हुआ घर में दाखिल हुआ। सही है बच्चों? सवाल नंबर 4 है, अली की अम्मी क्या कर रही थी? जी, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, जब अली स्कूल से आया तो उसकी अम्मी झंडियां लगा रही थी, जैसे आप लोग भी झंडियां लगाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। पाकिस्तान के सूबों के नाम लिखिए, पाकिस्तान के सूबों के नाम। पाकिस्तान के सूबों के नाम लिखिए। नंबर 1 सूबा सिंध, नंबर 2 सूबा पंजाब, मेरे साथ साथ पढ़िए। नंबर 3 सूबा बलूचिस्तान और नंबर 4 सूबा खैबर पख्तूनख्वा। ये 4 सूबों के नाम आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, उसको एज इट इज उतार लीजिएगा, चाहे तो ऐसे जैसे मैंने किया है, चाहे तो वर्टिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका काम अच्छा सा लगे। सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, ये आपने काम करना है। जैसे अगर आपका नहीं हो पाया तो आप व्हाट्सएप से देख के अभी क्लास के दौरान या क्लास के बाद भी कर लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसके बाद सवाल नंबर 6 है, मेरा दूसरे पेज पे चला गया है, हो सकता है आपका भी दूसरे पेज पे चल जाए, तो ये डोंट वरी अगर आपका 2 पेजेस में आ रहा है काम, लेकिन आपका नीट होना चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, आप बड़े होकर अपने मुल्क की खिदमत कैसे करेंगी? कैसे करेंगे भाई खिदमत? सबके अलग अलग राय होगी। मैं सबको अनम्यूट करके आंसर लूंगी, सही है, सबको अनम्यूट करूंगी, आंसर लूंगी, लेकिन यहाँ पे आंसर आपने खुद लिखना है, ये मैं नहीं लिखवाऊंगी। ठीक है, आपका जो भी दिल हो आप लिखिएगा, लेकिन मैं अभी आपको अनम्यूट करके आपसे आंसर पूछूंगी। ठीक है, जब आप बड़े होंगे तो आप मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे? जैसे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कैसे भी खिदमत करता है ना वो, तो आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे? सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब मुझे आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी दीजिएगा। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, और कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, आंसर दूंगी।